اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا. یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے. پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے. اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں. وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر. میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، مطلب بریلوی صاحب نے، شریف تھانوی صاحب نے. ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں. ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا. اس زمانے میں وہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھے تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے. لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا. میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم